الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی مشغولی میں سے نکال کر اللہ کے دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا ہے، ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے۔ اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ قربانی دے کر آیا ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، کوئی اپنے بیماروں کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، ہر کام کے ساتھ ایک نیت کی جاتی ہے۔ ہم جو آئے ہیں، ہماری نیتیں درست ہو جائیں سب سے پہلے کہ اے اللہ، ہمارا یہ آنے کا مقصد ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہے نا بھائی؟ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مجمع کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ طلب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں تو اجتماع گاہ میں دیکھتے ہیں کوئی بیگان کے پاس بیٹھا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں ہے، مگر الحمدللہ یہ پورا مجمع اپنے چیزوں کو چھوڑ کر جمع ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں طلب۔ اسلام میں دین کے لیے ضروری ہے کہ طالب بنے بندہ۔ کیا بنے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بناوے۔ دوسری بات میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے ہر عمل کی قبولیت کو مانگا جائے۔ آدمی بہت سی عبادتیں کر رہا ہے، مگر اللہ قبول نہ کرے تو؟ ایک جنگ کے میدان میں دیکھیں کہ ایک صاحب بہت زوروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، سب کے ساتھ گھس رہے ہیں، مہر لڑائی ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آخری وقت میں خوب زخمی ہونے کی وجہ سے آدمی اپنی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر لیا۔ اس کے لیے اللہ سے ڈرتے رہے اور قبولیت کے لیے مانگتے رہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کا جو سب سے پہلا گھر جو بنا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور بننے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دو انبیاء علیہ السلام۔ اور کتنے فخر کی بات کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بن رہے ہیں۔ ان کے زبانوں پر جو بات تھی وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ ہم سب میدان میں آ کر پڑے ہوئے ہیں، ہم بھکاری ہیں، اللہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دے، یہ ہمارے لیے خوش قسمت ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مجمع میں طلب تو ہے، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہماری جھولیوں میں ہدایت کو ڈال دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس امت کے ایک ایک فرد کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ دنیا کے حالات کو بدل دیں گے۔ دنیا میں امن جو پیدا ہوگا وہ مسلمان کے اعمال کے درست ہونے پر ہوگا۔ اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو دنیا کے اندر اور جب مسلمان کے اعمال درست ہونے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔
اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پوری دنیا کے حالات کے درست کرنے کا ایک ہی علاج ہے کہ ایک ایمان والا اپنی زندگی کو درست کرتا چلا جائے. اسی کی محنت ہے دعوت کی محنت. ہمیں یہ نہیں خوش کرتے بھائی الحمدللہ KGF اس کا جو ہے بینکولار کا اجتماع میں اتنا بڑا مجمع آیا تھا. نہیں، ہمارے سامنے رہتا ہے کہ بھی کتنا مجمع نہیں آیا. جو آ گئے وہ نہیں، جو نہیں آئے ان کے بارے میں فکر کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے. ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے ساتھ ایسا سخت رویہ کرتا، پھر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. اسے یقین ہوتا کہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاتے جیسے ابھی کچھ نہیں ہوا. ایک اندھیری رات ہے، خوب ہوا چل رہی ہے، طوفانی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ابو جہل کے گھر گئے. جب دستک دیے تو ابو جہل سوچنے لگا اتنی اندھیری رات میں جو میرے در پر آیا ہے ضرور حاجت مند ہے، میں اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا. جب کھول کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم؟ ہاں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. بدبختی تھی، اس نے ٹھکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایک درد تھا کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں منتقل فرمایا. پوری امت کو اسی محنت پر کھڑا کیا. صحابہ کی مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، ہر ایک کے جذبات ہوتے تھے کہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، دنیا کے بسنے والا ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کو چلا جائے. اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، مرنے کی بعد کی زندگی وہ اصل ہے. یہ دنیا کی زندگی تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے. یہاں ٹھہرے بھائی کتنا کو ٹھہریں گے، ایک دن 2 دن کا استعمال ہے، اس کے بعد یہ پورا میدان خالی ہو جائے گا. اسی طرح دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں، اور فرمایا حشر کے میدان کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن. ایک دن حشر کے میدان کا، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن. اس کے برابر علماء کرام فرماتے ہیں ہماری یہ 70 سال کی زندگی اس کے سامنے صرف 2.5 منٹ کی زندگی ہے. کتنی عربی کتنی؟ 2.5 منٹ کی زندگی. اگر یہ 2.5 منٹ کی زندگی اگر اللہ کے حکموں کے تابع ہو گئی، اللہ کے منشا کے مطابق گزر گئی، تو پھر اللہ تعالی ہمیں ہزاروں سال کی جو زندگی موت کے بعد آنے والی ہے وہاں راحت کے مقام پر پہنچائیں گے، جنت کے مقام میں پہنچائیں گے. مزہ کرنے کی جگہ تو راحت ہے، آرام کرنے کی جگہ تو راحت ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے. سارے خوشیاں وہاں جمع ہوئے ہیں. وہاں کبھی آدمی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا اور خوبصورت رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو دیں گے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، آدمی ہمیشہ وہاں جوان رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا، اور دل میں جو چاہے گا اسے وہاں ملے گا.
फरमाया पूरी जन्नत एक बाग है। ट्रिपलर रेशो था एक जन्नती को 3 नंबर में। कितना मिलता मालूम हुआ जन्नत में? यहाँ 30-40 की सेट मिल गई तो खुश आदमी है। जन्नत में ये पूरी दुनिया, जिसमें पूरी दुनिया है, अमेरिका, रशिया, चाइना, पूरी दुनिया मिलाकर जितनी है, इससे 10 उतनी दुनिया की उतने 10 उतनी बढ़कर अल्लाह ताला ये एक जन्नती को देंगे। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हो गया, तो यहां से आदमी जाकर कहीं अमेरिका में शहीद हो गया, तो अल्लाह ताला यहां से लेकर अमेरिका तक का एक मोती, सिंगल मोती का अल्लाह ताला उसे महल अता करेंगे। सोच कर देखा, एक जन्नत के अंदर 70,000 कमरे होंगे। अरे भाई जरा सोचो ना। और उसकी दीवारें कैसे होंगी? एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, और ऐसे होंगे कि आदमी महल के अंदर बैठकर बाहर का मंजर देखेगा। ट्रांसपेरेंट गिलास की दीवारें बोलते नहीं, सोने की दीवार मगर गिलास देखने के काबिल। आदमी बैठा रहेगा, ये खूबसूरत परिंदा उड़ेगा, उसी वक्त उसका दिल चाहेगा कि उस परिंदे का जो है कबाब खाए। वो सोचते ही उसी वक्त जो है वो परिंदा कबाब बनकर इसके सामने आ जाएगा। वो खा को आदमी उसकी हड्डियां फेंकेगा, तो फिर हड्डियां जुड़कर फिर परिंदे की शक्ल होकर उड़ जाएगा, और इसे पेशाब पाखने को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक डकार आएगी, और डकार की हवा निकलकर वहां के दरख्तों के पत्ते जो होंगे वो चांदी और सोने के पत्ते होंगे, और उन पत्तों को जब जाकर इसकी हवा लगेगी डकार की, उसमें से बेहतरीन म्यूजिक निकलेगी। वहां की हूरों को जाकर इसकी डकार की हवा लगेगी तो हूरों की खूबसूरती में इजाफा होगा। अरे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें सोच नहीं सकते जन्नत में इतने मजे हैं। और कितने दिन के वास्ते हैं? कितने दिन के वास्ते हैं? हजरत बोलो हजरत, कितने दिन के वास्ते हैं? फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। कभी कोई नेमत छीनेंगे नहीं अल्लाह मियां देने के बाद। उसके बागात ऐसे होंगे जन्नत में, एक तरफ ग्रीन कारपेट बिछा सका, उनकी घास, एक तरफ ग्रीन कारपेट, एक तरफ रेड कारपेट, एक तरफ ब्लू कारपेट, ये मुख्तलिफ जो है खूबसूरत बागात में बैठा रहेगा। उसमें से नहर जाती रहेगी, एक शहद की नहर, एक तरफ दूध की नहर, और एक वहां अल्लाह ताला एक नेमत पिलाएंगे, शराबुन तहूरा करके। वो शराब पीने पर वो नशा नहीं आएगा, वहां आदमी के दिल में ख्वाहिश होगी तो दूध की नहर सीधा इसके मुंह में आ जाएगी, गिलास गिलास की जरूरत नहीं। शहद पीना चाहेगा तो शहद की नहर सीधा इसके मुंह में आ जाएगी। हजरत देखो मुख खोला लिहान से। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वहां हमेशा जवानी रहेगा। यहाँ 2 शादियां कर ले तो कितने की गलाटे शुरू हो जाती है, नहीं क्या जी? खानदान में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। दूसरी शादी करते ही सबके दाता दिखती है। देखो जी, मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते, ये कि जन्नती को 25,000 हूरे मिलेंगे। कहते
کہتے ہیں ارے ذرا زور سے بولو جی, کم سے کم اتنا بول کو تم خوش ہو جاؤ نا. اور اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت بھی دیں گے کہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ دنیا کی چیزوں میں گمنا نہیں ہے, یہاں امتحان ہے. کیا ہے؟ امتحان ہے. یہاں کی دنیا کی چیزوں میں گمنا نہیں ہے, امتحان ہے. یہاں ہمارے لیے 2 بریک ہیں, کماؤ, کھاؤ, بیوی بچوں کو پالو. اسے روکا نہیں گیا, کمانے کو روکا نہیں گیا, تمہیں اچھے گھر بنانے کو روکا نہیں گیا. سارے کام کرو, مگر ہر وقت یہ ایک ہی بات ہو کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہر وقت یہ فکر ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. دوسرا, ہر کام کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا. 24 گھنٹے والے ہر کام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیں. کھانا کیسے ہے؟ مسلمان غیروں کے طریقے نہیں سکھائے گا, کوئی کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتائے, سنت والی, اور ہر وقت کی دعائیں سکھائے ہیں. اور وہ دعاؤں کو پڑھیں گے تو خیر و برکتیں ملیں گی. ہمیں کسی کی چھاتا پکڑ کو بولتی دعا کرو جی, دعا کرو کہتی نہیں. اللہ والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا والا بنا کر کے تھے. کھانا کھاتے وقت کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ بسم اللہ والا برکت ہے. اللہ ہمارے اس کھانے کے اندر برکت عطا کرنا. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا دعا کرتے ہیں بھائی؟ اے اللہ ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دے. مسجد سے نکلتے وقت دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے لیے فضل کے دروازے کھول دے. میرے محترم بزرگوں دوستو, مسلمان سے فرق زندگی گزار رہا. بولتے نہیں بلٹ پروف جی میری کار رہے گھر کو. اگر دین کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی ہر مصیبت سے, حالات سے, دشمنیوں سے, مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے. آج دنیا میں آدمی راحت چاہتا ہے, اور راحت ہے دین کے اندر. آدمی سکون چاہتا ہے, سکون کہیں اور نہیں ملے گا. ابھی ہم نماز پڑھے ہیں, جو سلام پھیرتے وقت جب امام صاحب بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس وقت دل کو جو سکون ملا, بتاؤ دنیا میں کہیں اور مل سکتا ہے؟ عربی کہیں اور مل سکتا ہے؟ تمہیں کتنے بڑے ایئر کنڈیشن گھر میں بھی رہو, وہ سکون نہیں مل سکتا. اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, دلوں کا سکون ہے. آج میرے محترم بزرگوں دوستو, غیروں کے ساتھ ہم رہتے رہتے ہمارے اصل راستے کو بھول گئے ہیں. اصل راستے کو بھول گئے ہیں ہم. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ اجتماعات, یہ محنتیں اسی واسطے کہ ہماری زندگی کو ہماری زندگی صحیح ٹریک پر آ جائے. کوئی مشکل نہیں ہے, دین بہت آسان ہے, دین بہت آسان ہے. ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو بدل دینا ہے بس. کل فرمایا ایک بہترین تاجر, سچا تاجر کل قیامت میں جو ہے صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. تجارت کرنے پر ایک صحابی آئے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ہاتھوں میں گڈھے تھے محنت کرتے کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو جو ہے اپنے ہاتھ میں مل کر کہنے لگے کہ محنت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے اس بات کا یقین پیدا ہو کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اور اس اللہ کو میرے محترم بزرگ دوست کو راضی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور ہماری زندگی غیروں کے طریقوں سے ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا. میرے بھائی، زندگی گزارنے میں کہ دنیا میں کتنے طریقے ہیں. اب یہ کالی داڑھی والوں کو معلوم نہیں، یہ سفید داڑھی والوں کو پوچھ کو دیکھو ذرا. ہمارے جوانی میں وہ ہپیزم کر کو چلیا. کیا بھائی سفید داڑھی والے کو یاد ہے کہ حضرت ہاتھ تھانی دیکھو بالاں بڑا لے کو ان کے بالاں کے اندر جھنگوراں رہتے تھے، کونگی نہیں کرتے تھے. یہ اب وہ جینز پینٹ اب پہن لگ جا رہی نہیں، پھٹے ان کا اسٹائل، وہ پھٹے کپڑے پہن لے پھرتے تھے. کیا کہتو دم مارو دم، اس میں سکون ملتا تھا. اچھا عجیب عجیب فیشنہ نکلی اور ہمیں اندھے بن کو ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے سلطان شاہ میں ایک بچہ آ کو بیٹھا جماعت میں جانے. اس کی دونوں طرف کے دونوں طرف منڈادل کوئی، صرف میں بیچ میں کیچ ایک لکیر ہے. میں پوچھا بیٹا کس کا اسٹائل یہ ہے؟ یہ تو اسٹائل بالا کٹکا رہا ہے، کس کا بیٹا اسٹائل یہ ہے؟ انہیں بہت وقت تک سوچ کو بولیا وہ جنگل میں کاٹیاں گا رہتا نا اس کا. آج مسلمان سوچنے کو تیار نہیں ہے، آج سوچنے کو تیار نہیں ہے. ایک روڈ پر بنگلور میں ایک آدمی باڈی بلڈر آ رہا ہے کالی بنین پہننے کو، بہت سال کے پہلے بولو. اس کی چھاتی کو کھلا لکھو ہے I am bulldog کو. آدمی خود ذلیل ہونا چاہ رہا ہے، اپنی عزت کو گنوا لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزت والا بنائے تھے. ہمارے بنگلور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر، ان کے ایک دوست نو مسلم آئے، انہوں بھی سافٹ ویئر انجینئر. ان کو پوچھے تمہیں کیسا مسلمان ہو گیا؟ سو انہوں برہمن. انہوں بولے میری ماں بڑی اخلاق والی بڑی خوبصورت عورت. ہمارا دوست جو کلاس میٹ ہے میرا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہیں مجھے بلایا، میں خرید تھا. اسے غسل دیتے وقت میں دیکھا کہ مسلمان میت کو کتنی محبت کے ساتھ اسے نہلاتے ہیں، اس کے انگلیوں میں کے ناخن میں میل تک نکال رہے ہیں، اس کے پاک صاف کر کر اسے سفید کپڑے میں لپیٹ رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں. ارے بڑی محبت کے ساتھ اسے خبر کے اندر اتار رہے ہیں، یہاں تک مٹی تک پڑنے نہیں دے رہے. میں بولا میت کو اتنی محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ اتارا جا رہا ہے، اس سے سچا مذہب کوئی نہیں ہوگا.
میرے محترم بزرگ و دوستو، عزت دین میں ہے. ہمارے نوجوان بچے اب بھی جبہ پہن کو، ٹوپی پہن کو سامنے آتے ہی کون بھی ہاتھ باغ کو بڑھتا ہے، جی جی دعا کرو، جی دعا کرو جی. جماعت میں اب بھی چاہے سو نہیں، اسے ہاتھا پکڑ کر لوگ بولتی ہیں اسے دعا کرو. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی میں عزت ہے. ہمیں غیروں کے طریقوں میں ڈھونڈ رہی ہے، ہمیں غیروں کے طریقے میں ڈھونڈ رہی ہے. کیا کہتا بنی نہ نکالنا، اس پر لکھا وائم بلڈاک لکھا ہے. ایک بنین دیکھا، اس کے چھاتی پہ 2 جوتے رکھے ہیں. آپ نے احساس ہی چاہیے جوتے کے سینے پر رکھنے کی چیز. میرے محترم بزرگ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کو اختیار کرو. کھانے میں، سونے میں، کپڑے پہننے میں، بال بنانے میں، بیٹھنے میں، اخلاق میں. ماں باپ کے سامنے ان کو محبت بھری نگاہ سے ماں باپ کو دیکھنے پر ایک حج و عمرے، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا. بتاؤ اتنا پیارا دین کا نہیں ہوگا. ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر اتنا ثواب ملے گا. ارے اتنا پیارا دین. آدمی اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ایک لقمہ کھلائے گا تو اسے صدقے کا اجر ملے گا. سوچے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا یقین بنے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور ہم اپنی ہر حاجت کو اللہ سے مانگنے والے بنے. کسی اور کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس مانگو، اللہ سے مانگو. عزت دینے والے وہ، ذلت دینے والے وہ، زندگی دینے والے وہ، صحت دینے والے وہ لوگ، سب کچھ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. آج ہمیں اللہ کو چھوڑ کر نہ مانو کس کے پاس بھاگ رہے ہیں. کیا بھی نہیں جی، ان کے پاس ایک لیٹر لے لگے تو مجھے بچی کو سیٹ پہ نہیں، اللہ سے مانگو. نہیں جی، اب بچی پیدا ہوتی کیلکولیشن شروع کر دی. بچی کے واسطے شادی میں پیسہ خرچہ کرنا. میرے محترم بزرگوں دوستو، جو دین کو کہتے ہیں 6 مہینے ہوئے گھر میں بچی واپس آ جائے. ہمارے مولانا کے بچی کو دیکھنے کے لیے آیا، عصر کی نماز کے بعد دیکھ لیے بچی کو، کہے کہ ہمیں بچی پسند ہے. تو پھر مولانا بولے اب دیری کیا ہے، لڑکے کو بلاؤ، نکاح پڑھو. مغرب کے بعد لڑکے کو بلائے، نکاح پڑھے، دعوت دیے، کھلائے، جاؤ بچی کو بلا لے کے جاؤ. جوڑا نہ گھوڑا، نہ چرچا نہ پرچا. میرے محترم بزرگوں دوستو، دین زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے ہے، خوشیاں لانے کے لیے ہے، محبتیں لانے کے لیے ہے. ہم اسے چھوڑ کر کہاں ڈھونڈ رہی ہمیں. گدار آبے سرکار آپ رہی، کیا کہتا ہو میری بچی کی شادی کرنا تھی، پیسہ جمع، پیسے. اللہ سے لینا سیکھے، اللہ سے لینا سیکھے. اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام جو ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اللہ کو اپنا بنا لے. نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جا رہا ہے. اللہ کو اپنا بنا لیے، کائنات کی ہر چیز ہمیں نفع دے گا. ہواؤں پر ہماری بات چلے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ان کے کپڑوں پر 12 پیون لگے ہوئے. کہتے ہیں ارے خلیفہ وقت، ملک کے بادشاہ، ان کے کپڑے پر کتنے پیون لگے ہوئے؟ نہیں جی، پیسے کپڑے اچھے رہے تو عزت ملتی نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، عزت جو ملتی ہے وہ تقوی سے ملتی ہے.
تم جتنا اللہ کے قریب ہوگے، جتنا اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت کو داخل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اب کھڑ کر کہہ رہے ہیں الساریۃ الجبل الساریۃ الجبل۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ جنگ کے میدان میں سینکڑوں میل دور ہے، جو سامنے بیٹھے تھے مسلمان ایمان والے، وہ کہنے لگے ارے ساریہ تو جماعت میں ہے۔ جب واپس آئے تو پوچھنے لگے اے ساریہ فلاں جمعہ کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ایک پہاڑ کی طرف سے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہمارے کان میں پڑی، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ ہم نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن وہاں سے ہم پر حملہ کر رہا تھا، ہم پلٹ کر اس پر حملہ کیے اور ہمیں فتح نصیب ہو گئی۔ سینکڑوں میل کا دور بغیر ٹی وی کے اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منظر دکھا رہے ہیں، اور بغیر موبائل کے ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کو اپنا بنا لو گے، ہواؤں پر ہماری بات چلے گی۔